4 نومبر 1922 ایک برٹش آرکیالوجسٹ ہاورڈ کارٹر اور اس کی ٹیم نے 3000 سال پرانے ایک فیرو کے تابوت کو ڈھونڈ نکالا۔ اس وقت یہ کارٹر اور اس کی ٹیم کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ تابوت اور اس میں موجود لاش ایک کم عمر فیرو توت عنخ آمن کی تھی۔ اس کم عمر فیرو کی لاش کی ڈسکوری نے میڈیا کی توجہ ہاورڈ اور اس کی ٹیم کی طرف کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مصر کے اس ریگستان میں ہاورڈ کو ایک بہت ہی انمول چیز مل چکی ہے۔ ان کی دن رات کی محنت رنگ لا چکی تھی اور ہر کوئی خوش تھا۔ مگر اس تابوت کی ڈسکوری کے بعد کچھ ایسا ہونا شروع ہو گیا جو نہایت بھیانک اور خوفناک تھا، اور کہانی شروع ہوئی اس لاش کے شراپ کی، دی کرس آف فیرو کی۔ مصر 1332 BC۔ اس تپتے ہوئے ریگستان کی دنیا میں ایک عظیم مصری سلطنت آباد تھی، اور یہاں راج کر رہا تھا ایک کم عمر 9 سال کا لڑکا، صرف اور صرف 9 سال کا، جس کا نام تھا توت عنخ آمن۔ لوگ بڑے خوش تھے کیونکہ وہ اپنے پرانے دیوتاؤں کو دوبارہ پوج سکتے تھے جن پر اس لڑکے کے باپ نے روک لگا رکھی تھی۔ ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ لوگ اپنے کم عمر بادشاہ سے خوش تھے۔ یہ نیا فرعون ان کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھا۔ اس چھوٹے سے فیرو کے ارد گرد اس کے باپ کے وزیر رہتے تھے جو اسے ہر معاملے میں مشورہ دیتے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر یہ چھوٹا سا فیرو جلد ہی اس دنیا کو چھوڑنے والا تھا۔ 1323 BC۔ مصر کی گلی بازاروں میں صف ماتم بچھ چکا تھا۔ ہر کوئی دکھی تھا، ہر کوئی پریشان تھا، کیونکہ آج ان کا عظیم فیرو توت عنخ آمن اس دنیا سے جا چکا تھا۔ صرف 9 سال کی بادشاہت کے بعد یہ کم عمر لڑکا مصری تحت کو الوداع کہہ چکا تھا۔ انہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ لہٰذا اس کی لاش کو باقی فیروز کی طرح ایک تابوت میں بند کر کے کسی مقبرے میں رکھ دیا گیا۔ چار نومبر 1922 AD۔ مصر میں ہاورڈ کارٹر کا ایک ریسرچ گروپ کام کر رہا تھا۔ شاید انہیں کسی بہت ہی قیمتی چیز کی تلاش تھی۔ یہ گروپ ان قدیم چیزوں کی کھوج لگا لگا کر تھک چکا تھا، مگر ہاتھ میں ابھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں لگی تھی جو کہ واقعی میں قیمتی ہو۔ پھر ایک دن ریس سے لت پت ایک لڑکا دوڑتا ہوا کارٹر کے پاس پہنچا اور ایک ایسی نایاب چیز کے بارے میں بتایا جس نے کارٹر کے ہوش اڑا دیے۔ اس لڑکے نے کارٹر کو ایک ریت میں دنسی قبر کا مہانہ دکھایا۔ شاید یہ ایک مقبرہ تھا جو کئی فیٹ گہرا ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس مہانے کی مزید کھدائی کے بعد کارٹر نے جو دیکھا، اس کے بعد ان کے منہ سے نکلا، اندر بہت کمال کی چیزیں ہیں۔ یہ تھا ایک قدیم مقبرہ جس میں قدیم مصر کی انمول سونے چاندی سے بھرپور چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک اور انمول چیز موجود تھی، توت عنخ آمن کا تابوت۔ اسی کم عمر فیرو کا تابوت جس کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں ہو چکا ہے۔ آج 3000 سال بعد اسے ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ توت عنخ آمن کے تابوت کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر اسی کم عمر فرعون کے کپڑوں کی پٹیوں میں لپٹی لاش تھی۔ ہاورڈ کارٹر کی ٹیم نے توت عنخ آمن کے تابوت کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ہاورڈ اور اس کی ٹیم دنیا بھر میں مشہور ہو گئی، مگر یہ خوشی بس کچھ وقت کے لیے ہی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ شاید انہوں نے سوچا تک نہ تھا۔ ہاورڈ اور اس کی ٹیم کے ساتھ جو مصری مزدور کام کر رہے تھے وہ گھبرا رہے تھے، کسی انجان چیز کے خوف میں ڈر رہے تھے، اور وہ چیز تھی
دی کرس آف فیرو۔ مصری مزدوروں کا کہنا تھا کہ ہاورڈ نے توتن خامن کے تابوت کو کھول کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، کیونکہ یہ بات عام تھی کہ جو کوئی فیرو کو اس کی نیند سے اٹھا کر پریشان کرے گا وہ اس کے قرض کا شکار ہو جائے گا۔ اور ہاورڈ نے نہ صرف توتن خامن کو اس کی نیند سے اٹھایا تھا بلکہ اس کی مکمل سائنٹیفک جانچ بھی کی تھی۔ یہی سے کچھ ایسے واقعات اور انہونیوں نے جنم لیا جس نے دی کرس آف فیرو کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد جن لوگوں نے کارٹر کے ساتھ مل کر توتن خامن کی قبر کو ڈھونڈا تھا ان کی ایک کے بعد ایک پراسرار طریقے سے موت ہو گئی، لیکن کیا واقعی میں ان 9 لوگوں کی موت کا توتن خامن کی قبر سے کوئی تعلق تھا؟ سر جارج ہربرٹ، جنہوں نے ہاورڈ کارٹر کے اس مشن کے لیے بھاری فنڈنگ کی تھی، وہ تابوت کے کھلنے کے بعد کچھ ہی مہینوں میں اس دنیا سے چل بسے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوئی تھی جب وہ شیو کر رہے تھے، مگر ایک مچھر آخر کتنا زہریلا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جس رات جارج ہربرٹ کی موت ہو رہی تھی ان کے گھر کی ساری لائٹس بجھ گئیں، اور اسی وقت کائرو کی تمام لائٹس بھی ایک دم سے بجھ گئیں۔ انہی کی موت کی طرح ایک اور امریکن فائنینشیر کی موت بھی ہوئی تھی، جنہوں نے توتن خامن کے مقبرے کا وزٹ کیا تھا اور چند ہی مہینوں بعد وہ نمونیا سے چل بسے۔ سر جارج ہربرٹ کی طرح ان کے سوتیلے بھائی کو بھی اس خطرناک قرض نے نہ چھوڑا۔ آبرے ہربرٹ، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دردناک موت کا شکار ہوئے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ جارج ہربرٹ کا سوتیلا بھائی تھا۔ وہ پیدائشی طور پر ایک آنکھ سے اندھا تھا، مگر بعد میں وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ اس کا اندھا پن اس کے خراب دانتوں کی وجہ سے ہے، تو اس آدمی نے ایک کے بعد ایک اپنے منہ سے تمام دانت نکالنا شروع کر دیے۔ اس طریقے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، مگر اپنے بھائی کی موت کے چند مہینوں بعد یہ بھی اس دنیا کو الوداع کہہ چکا تھا۔ ہیو ایویلن وائٹ، ایک برٹش آرکیالوجسٹ جس نے توتن خامن کے مقبرے کا وزٹ کیا تھا، وہ خودکشی کر گیا۔ جب وہ مرا تو اس نے اپنے خون سے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی: میں اس قرض کا شکار ہو گیا جو مجھے غائب ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ آرون ایمبر، ایک امریکن ایجپٹولوجسٹ جو تابوت کھلنے کی جگہ ہاورڈ کارٹر اور اس کی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ 1926 میں اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور وہ بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہہ چکا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے چلا چلا کے بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مینوسکرپٹ کو بچاؤ، مینوسکرپٹ کو بچاؤ، اسی آگ میں جلنے مت دینا۔ اور یہ مینوسکرپٹ کوئی عام مینوسکرپٹ نہیں تھی، بلکہ قدیم مصر کی ایک خوفناک کتاب تھی جس کا نام تھا دا ایجپشین بک آف ڈیتھ۔ انہی لوگوں کی طرح رچرڈ بریتھل، سر آرکیبالڈ ڈگلس اور جیمز ہنری جیسے لوگ بھی ایسی دردناک موت کا شکار ہوئے۔ مگر کیا ان لوگوں کی موت ایک اتفاق تھی یا پھر یہ واقعی ایک خطرناک قرض کا شکار ہوئے تھے؟ کئی گھنٹوں کی ریسرچ کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ان لوگوں میں جس انسان کو سب سے پہلے مرنا چاہیے تھا وہ تو ابھی بھی زندہ تھا۔ جی ہاں، ہاورڈ کارٹر، جنہوں نے توتن خامن کے تابوت کو خود اپنے ہاتھوں سے کھولا، اور نہ صرف کھولا بلکہ اس لاش کی بڑی باریکی سے جانچ بھی کی۔ اس کے بعد بھی وہ کئی سالوں تک زندہ رہے اور 64 سال کی طویل زندگی گزارنے کے بعد لمفوما کی بیماری کے سبب ان کی موت ہوئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا توتن خامن کی لاش کا ہاورڈ کارٹر سے کوئی رشتہ تھا، جس نے باقی لوگوں کو تو اپنا شکار بنایا مگر اسے چھوڑ دیا؟ ریسرچ سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی کہ جب جارج ہربرٹ کی موت ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوئی تھی تو میڈیا نے بظاہر
اس مسٹیریس موت کا فائدہ اٹھایا اور اچھا مرچ مسالہ لگا کر اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میڈیا نے دی کرس آف فیرو کی کہانی کو بطور پروپیگنڈا استعمال کیا، جبکہ جارج ہربرٹ کی صحت تابوت وزٹ کرنے سے پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خراب صحت کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے ہوں۔ اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس تابوت کو جب ہاورڈ کارٹر کی ٹیم نے ڈسکور کیا تو مصری مزدور ڈر رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب یہ فیرو ان لوگوں کو قرض دے گا کیونکہ انہوں نے اس کی نیند کو خراب کیا ہے۔ جلد ہی لوکل مصریوں میں دی کرس آف فیرو کی افواہیں گردش کرنے لگی۔ کارٹر نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان افواہوں کو اور زیادہ ہوا دی۔ یہ انہوں نے اس وجہ سے کیا تاکہ کوئی بھی چور یا لٹیرا ڈر کی وجہ سے اس تابوت کو چرانے کی کوشش نہ کرے اور توتن خامن کی لاش محفوظ رہے۔ دی کرس آف فیرو کی افواہیں بس اسی وجہ سے پھیلائی گئیں تاکہ یہ بیش قیمتی تابوت صحیح سلامت رہے اور کوئی بھی اسے چرانا تو دور اس کے قریب بھی مت آئے۔ معزز ناظرین کرام، مصر جتنا پرانا اور قدیم ہے وہ اپنے اندر اتنے ہی گہرے راز لیے ہوئے ہیں، کچھ راز جو بس راز ہی ہیں۔ مگر دی کرس آف فیرو کا یہ راز کوئی راز نہیں بلکہ لوگوں اور میڈیا کی بنائی ہوئی من گڑت کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔